بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یقیناً یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہونے والا ہے۔ کبیر دادا جیسے ہی تناوش کے پاس پہنچے گا تو تناوش کے ساتھ گنڈے ایسی حالت میں ہوں گے کہ جس حالت کو بیان کرنا میرے لیے مشکل ہوگا اور آپ کے لیے سننا بھی شاید مشکل ہو۔ اور کبیر دادا یہ دیکھتے ہی گنڈوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے تناوش کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال بیر پھینکے گا یا اس کی بھی بات سنے گا، یہ تو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ کبیر دادا جیسے ہی اندر داخل ہوا، اندر کے منظر نے اس کے غصے کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ فصیح الدین چیختی چلاتی تناوش کو کھینچ کر گلے سے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تناوش اس وقت ناکافی لباس میں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فصیح الدین اس طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس نے تناوش کو چھوڑ دیا تھا۔ اندرونی منظر پر نگاہ ڈالتے ہی امتیاز پارٹی دروازہ بند کر کے باہر رک گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فصیح الدین جیسے 3-4 پر بھی کبیر دادا اکیلا ہی بھاری تھا اور کبیر دادا کی بیوی کو ناکافی لباس میں دیکھ کر ان کا اندر داخل ہونا لازماً معیوب تھا۔ کبیر دادا، تم اپنی موت کو کیوں نہیں کہتے؟ اپنی موت کیوں نہیں کہتے مجھے؟ اس کے لہجے میں شامل تپش نے فصیح الدین کو لرزا دیا تھا۔ کیا ہوا اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی تک اس کی سمجھ میں کبیر دادا کی آمد نہیں آئی تھی۔ تم نے بہت بری موت کا انتخاب کر لیا ہے۔ فصیح الدین دانت پیستے ہوئے کبیر دادا کا بازو گھوما۔ زوردار تھپڑ نے فصیح الدین کو 2 گز دور فرش پر اچھال دیا تھا۔ تڑپ کر اٹھتے ہوئے اس نے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ آخر اپنی عرفیت فاسی ہاتھ جھٹ کا ثبوت تو اس نے دینا تھا اور یہ کوشش اسے مہنگی پڑی تھی۔ اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا وار ہوا میں اڑایا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ پاتا اس کی کلائی پر گرفت جماتے ہوئے کبیر دادا نے اسے کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ اپنے دونوں ہاتھ سامنے ٹیک کر فاسی نے اپنا سر دیوار سے لگنے سے بچایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ پاتا کبیر دادا کی زوردار ٹھوکر اس کے کندھوں کے بیچ لگی۔ اس مرتبہ وہ اپنا سر دیوار سے لگنے سے نہیں بچا سکا تھا۔ اس کے ماتھے سے بے اختیار خون بہنے لگا تھا۔ داڑھ مارتے ہوئے وہ پیچھے مڑا اور ایک بار پھر کبیر دادا کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا اس وقت چولا بنا ہوا تھا۔ اپنی جانے حیات کی بے حرمتی اس سے کہاں ہضم ہو سکتی تھی۔ فاسی کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور بازو کے سیدھا ہوتے ہی اس کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ زوردار انداز میں فاسی کے کوہنی کے جوڑ سے ٹکرایا۔ کٹاک کی آواز کے ساتھ فاسی کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا بازو کوہنی کے جوڑ سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی چیخ سے بے پرواہ کبیر دادا نے اس کے دوسرے بازو کو پکڑ کر مروڑا۔ وہ بے اختیار الٹا گھوم چکا تھا۔ اس کی پیٹھ پر دائیں لات ٹیکتے ہوئے کبیر دادا نے اس کے بازو کو پیچھے کھینچا۔ اس مرتبہ فاسی ہتھ جھٹ کے منہ سے پہلے سے بھی زوردار چیخ نکلی تھی۔ اس کے دوسرے بازو کا جوڑ کندھے سے نکل چکا تھا۔ اس کا جسم درد اور تکلیف کی شدت سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ کبیر دادا اس کی اذیت سے بے پرواہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں تو بس اپنی تناوش کی چیخ اور گڑ گڑانا ہی گونج رہا تھا۔ فاسی کو گردن سے پکڑ کر اس نے ایک ہی ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے دونوں بازو بے ہنگم انداز میں دائیں بائیں لٹک رہے تھے۔ کبیر دادا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ فاسی کے ہونٹوں سے خرخراتی آواز نکلی۔
جانتے ہو تم نے کس کو چھونے کی کوشش کی ہے؟ کبیر دادا کی عزت کو۔ فصیح الدین تم جینے کا حق تو اسی وقت کھو چکے تھے جب تم نے میری بیوی کے بارے میں غلط سوچا تھا، لیکن تمہاری اتنی جرأت کہ اسے اس حال تک لے آئے، اسے بے لباس کر دیا۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں سیدھی کر کے اکڑاتے ہوئے ایک دم فصیح الدین کی آنکھوں میں گھسیٹ دی تھی۔ اس کے منہ سے خرخراتی ہوئی چیخ برآمد ہوئی اور کبیر دادا نے اس کے گلے پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کے پاؤں زور زور سے ہلنے لگے تھے اور پھر وہ ساکت ہو گیا تھا۔ چند لمحے پہلے ایک بے بس ہو آزادی کی چیخوں اور آزاری اس سے لذت کشید کرنے والا عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکا تھا۔ اس کا سانس نکلتے ہی کبیر دادا نے اسے گھما کر بیت الخلاء کے دروازے کی طرف اچھالا۔ وہ دروازہ کھلتا ہوا آدھا بیت الخلاء کے اندر اور آدھا باہر پڑا رہ گیا تھا۔ اس کے مرتے ہی کبیر دادا کے چہرے کی عضلات اعتدال پذیر ہونے لگی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، تناؤش کپڑے پہن چکی تھی۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی ہر خوف اور ڈر اس کے دل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا تھا۔ کاش میں نے آپ کی آمد کے ساتھ آپ کے ساتھ کی بھی یہ دعا مانگ لی ہوتی۔ تناؤش کے دل میں حسرت جاگی۔ کبیر دادا کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ کبیر دادا کی اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کرے، بس اس کے اندر ایک شکوہ کرتی سوچ ابھر رہی تھی۔ دیکھ لیا مجھ سے دور جانے کا انجام، اکیلی لڑکی کے ساتھ یہ درندے ایسا سلوک ہی کرتے ہیں۔ میرے لیے نہیں تو اپنی حفاظت کے لیے ہی تم میرے پاس رہ سکتی تھی۔ دوسری جانب تناؤش کے دل میں شور بپا تھا۔ دیکھ لیا خود سے دور کرنے کا انجام، کیسے بے عزت اور خوار ہو رہی ہوں۔ ایک ظالم نے کتنا رلایا اور ستایا ہے۔ اگر اپنی ملازمہ بنا کر ہی رکھ لیتے تو کوئی اپنا گندا ہاتھ تو میری جانب نہ بڑھاتا۔ چلو، وہ مختصر کہتا ہوا بیر کی جانب مڑ گیا۔ اس کے سامنے آتے ہی وہ خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ ایک دم اپنی ساس سے بات کرنے کا ہو گیا تھا۔ شاید وہ جہانے دیدہ عورت تناؤش کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے اسے کبیر دادا کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیتی۔ تناؤش سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ رہ رہ کر اس کے ہونٹ کبیر دادا سے بات کرنے کے لیے لرزتے، مگر پھر وہ رک جاتی۔ کیا معلوم وہ اسے جھڑک دیتا یا دھتکار دیتا۔ دھتکارتے ہوئے دفع ہو جانے کا کہہ دیتا۔ ایک دفعہ وہ پاشا کی زبانی دھتکارے جانے کی اذیت سے چکی تھی۔ اب وہی باتیں کبیر دادا کی زبانی سن کر یقیناً وہ اپنے آنسو نہ روک پاتی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنے والی تھی۔ دوسرے شہر جانے سے پہلے وہ ایک بار ضرور اس سے ملنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ امتیاز اور بخش بیر دروازے ہی پر کھڑے تھے، جبکہ باکر اور رخسار فصیح الدین کے بے ہوش پڑے محافظوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ عظیم وہاں موجود ملازمہ سے کچھ پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ کبیر دادا کو بیر نکلتے دیکھ کر وہ ملازمہ کو چھوڑ کر جلدی سے کبیر دادا کے پیچھے چل پڑا۔ ان کا کیا کرنا ہے دادا؟ باکر نے فصیح الدین کے محافظوں کی جانب اشارہ کیا۔ چھوڑ دو۔ کبیر دادا رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیوروں نے گاڑیاں موڑ کر کھڑی کی ہوئی تھی۔ عظیم نے آگے بڑھ کر عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کبیر دادا وہاں بیٹھے بغیر دوسری جانب گھوم گیا۔ یقیناً اس نے تناؤش کے لیے خالی دروازہ چھوڑا تھا۔ تناؤش خاموشی سے اندر گھس کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا کے بیٹھتے ہی عظیم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور شہزاد نے کار آگے بڑھا دی۔ دیکھ لیا کیا کہا تھا؟ امتیاز اپنے اندازے کی درستگی پر بخش کو مخاطب تھا۔ یار پتہ نہیں تمہیں کیسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بخش نے خوشیانے انداز میں سر ہلایا۔ امتیاز فلسفانہ لہجے میں بولا، جگر کبیر دادا اتنا پریشان اور بدحواس اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور انسان کی ایسی حالت تب ہی ہوتی ہے جب اس کی عزت پر بنی ہو۔ ویسے یہ نمازن
ہر وقت کسی نہ کسی کے ہاتھوں پنسی رہتی ہے۔ بخش بھی امتیاز کی تقلید میں تناوش کو نمازن کہنے لگا تھا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ اسے جس نے بھی میلے ہاتھ سے چھونے کی کوشش کی وہ عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا ہے۔ دلاور شیخ، خاور شیخ اور اب فاسی ہتھ چٹ جیسا آدمی بھی نہ بچ پایا۔ بخش نے کہا ویسے فاسی کی موت پر کافی ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ امتیاز ہنسا۔ کبیر دادا ایسے ہنگاموں کو پاؤں کی ٹوکروں میں اڑا دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ بخش نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ کار کے آگے بڑھتے ہی عظیم نے پوچھا دادا کہاں جانا ہے؟ کبیر دادا نے کہا تناوش کے گھر۔ تناوش کا دل دگ سے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے دل میں ذرا سی امید بقایا تھی کہ شاید اسے خوابوں کی جنت میں جانے کا موقع مل جائے، مگر اس کی یہ خواہش شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تمام اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اس سے پہلے ہمیشہ تناوش نامحسوس انداز میں کھسکتے ہوئے کبیر دادا کے ساتھ لگ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آج کبیر دادا کا رواں رواں دستے دعا بنا اس کی قربت کا متمنی تھا، مگر وہ سیٹ کے دوسرے کنارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی بینی بینی خوشبو کبیر دادا کے دل کی حسرتوں کو بڑھا رہی تھی۔ تناوش کے گھر تک وہ خاموش بیٹھے رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس سے کوئی بات نہیں کر سکا تھا اور نہ وہ چاہتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کر سکی تھی۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار رکتے ہی وہ نیچے اترتے ہوئے بولا تم لوگ یہیں انتظار کرو۔ اس کی دیکھا دیکھی تناوش بھی نیچے اتر گئی تھی۔ دروازے کے پٹ میں جری دیکھتے ہوئے وہ دستک دینے کا ارادہ ترک کر کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ تناوش بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی، مگر اسے کبیر دادا کے اپنے گھر میں داخل ہونے پر حیرانی ضرور ہو رہی تھی۔ شاید امی جان کو میری شکایت کرنے جا رہا ہو، اس نے سوچا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ آخر کیا شکایت کرے گا؟ میں کوئی اپنی مرضی سے تو وہاں نہیں گئی تھی، وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چلتی رہی۔ بشرا کمرے ہی میں گھسی تھی۔ یوں ہی کبیر دادا تناوش کو لیے گلا کنگارتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ پریشانی سے سر پکڑے بیٹھی بشرا خوشی سے چیختے ہوئے بیٹی کی طرف بڑھی۔ تم کہاں تھی میری جان؟ وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اتنا قریب آ کر اس کا محبوب پھر واپس لوٹنے والا تھا۔ کبیر دادا نے بھی بشرا کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تناوش کے اغوا کی بابت جان کر وہ پریشان ہو جائے۔ بشرا بیٹی کو تسلی بھرے چند الفاظ کہہ کر کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے آپ لے گئے تھے۔ کبیر دادا کی خاموشی کو اس بات جانتے ہوئے اس کی بات جاری رہی، مگر کیوں؟ آپ نے تو اسے دھتکار دیا تھا، پھر ساتھ لے جانے کا خیال کیسے آیا؟ اس لڑکی کو آپ گھر نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ عیاشی کرنے اور اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ کیا اس لیے ہماری مدد کی تھی کہ اس کے بعد ہمارا تماشا بنا دو؟ آپ سے تو وہ دلاور شیخ ہی بہتر تھا جو میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا۔ ماں جی نہیں، تناوش نے تڑپ کر ماں کو روکنا چاہا، جبکہ کبیر دادا شدر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں اس کے سر سے کافی اوپر گزر رہی تھی۔ تم خاموش رہو، بیٹی کو جھڑک کر وہ کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ بڑے مجمع میں نکاح پڑھوا کر میری چاند سی معصوم بیٹی کو دلہن بنا کر لے گئے اور 4 دن کسی گاہک کی طرح اسے نوچ کسوٹ کر دھتکار دیا۔ کیا آپ کی آفر کیے ہوئے روپے میری بیٹی کے دکھ درد کا درمان ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہو وہ معصوم 2 دن سے کیسے تڑپ رہی ہے، کیسے گڑ گڑا رہی ہے کہ آپ کے پاس جا کر منت کروں کہ میری بیٹی کو بیوی نہیں ملازمہ ہی بنا کر رکھ لو۔ تنخواہ بھی نہیں لے گی، کسی حق کا مطالبہ نہیں کرے گی، بس اسے خود سے دور نہ کرو۔ کیا جواب دیتی اپنے جگر کے ٹکڑے کو؟ کیسے بہلاتی
کیسے تسلی دیتی، جبکہ کسی محبت کرنے والے کے دل کو تسلی تو اس کے محبوب کا ساتھ ہی دے سکتا ہے نا۔ اور جہاں معاملہ ایک بڑے آدمی کا تھا جسے نہ تو لڑکیوں کی کمی ہے اور نہ کسی پرخلوص محبت سے کوئی غرض ہے، بشرا سانس لینے کو رکی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند ٹکے دے کر میری بیٹی کے دکھوں کا مداوع کر دیں گے یا کوئی گاڑی بنگلہ دے کر ہماری جولی خوشیوں سے بھر دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خاص کر حرام کی دولت کا 1 روپیہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اور اب گزارش یہ ہے کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، اسے اپنے دکھوں اور غموں کے ساتھ رہنے دو۔ جتنی عیاشی کرنا تھی آپ نے کر لی، میری بیٹی نے پورا معاوضہ ادا کر دیا ہے۔ امید ہے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آئندہ آپ جہاں نظر نہیں آئیں گے۔ امی جان، تناوش دکھ بھرے لہجے میں چیخ پڑی تھی، بکواس بند کرو ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ بشرا کو سخت غصہ آیا ہوا تھا، یہ بے حیائی اور بے غیرتی نہیں تو کیا ہے؟ 2 دن پہلے گھر سے نکالا، آج دل چاہا تو پھر اٹھا کر لے گیا اور چند گھنٹوں بعد دوبارہ واپس چھوڑنے آ گیا۔ کیا طائف ہو تم یا اتنی بے غیرت ہو گئی ہو کہ جسے اپنی عزت و حیا اور شرم کا کوئی پاس نہیں ہے؟ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے خالہ؟ بشرا کے ہونٹوں کی حرکت رکتے ہی اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے سیف جی؟ باقی آپ نے جو فلسفہ بیان کرنا ہے وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ ہر زور آور کا آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ مستند ہے اس کا فرمایا ہوا۔ خالہ جان، اب مجھے الزام دیے جا رہی ہیں یا اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنے کی بھی زحمت کریں گی؟ آپ کو حرام کا 1 روپیہ نہیں چاہیے اور آپ کی بیٹی میری تجوری سے کروڑوں روپے نکال کے لائی ہوئی ہے۔ آپ کو میری ملازمہ بن کر رہنے کا کہنے والی خود کوٹھی اور کار ملنے کی خوشی میں مجھے ٹھوکر مار کر آئی ہے۔ اسے عیش و آرام کی زندگی درکار تھی، کبیر کا ساتھ نہیں چاہیے تھا، اور پھر اتنی جرت بھی مفقود ہے کہ میرا سامنا کر سکے۔ اور جہاں تک آج اسے ساتھ لے جانے کی بات ہے تو یہ خود آپ کو بتا دے گی کہ اسے کیسے اغوا کیا گیا۔ میں تو بس بر وقت اس کی جان بچانے پہنچا تھا اور وہیں سے سیدھا جہاں لے آیا ہوں۔ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آنکھوں میں حیرانی بھرے تناوش گلو گیر لہجے میں بولی۔ اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر دادا اس پر چوری جیسا گھٹیا الزام لگائے گا۔ میں اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آپ کی تجوری کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جب آپ پاشا بھائی کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے آپ کی جان چھڑوا دیں۔ اسی وجہ سے پاشا بھائی نے کوٹھی وغیرہ کی بات کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ آپ ابھی پاشا بھائی سے تصدیق کر سکتے ہیں، اس کی سیاہ آنکھیں ابشار بن گئی تھی، اس کا معصوم سیدھا اور سچا لہجہ ایسا نہیں تھا جو کبیر دادا کے دل پر اثر نہ کرتا۔ وہ الجھ گیا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاشا اس سے غلط بیانی کرتا یا اس کی تجوری سے پیسے نکالتا۔ پھر وہ خود اپنے کانوں سے تناوش کے الفاظ سن چکا تھا، یہ ساری الجھن پاشا ہی دور کر سکتا تھا۔ یا تو تناوش عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی خواہش کو ماں سے چھپا کر کوئی کھیل کھیل رہی تھی، یا پاشا کوئی ڈنڈی مار رہا تھا۔ تناوش کا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے جھوٹا سمجھ سکتا۔ پاشا سے اصل بات معلوم کرنے کی خواہش میں وہ تناوش کی بات کا جواب دیے بغیر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کبیر دادا تناوش کو جو ہی چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے، کبیر دادا کے دل میں کیا سوچیں ابھریں گی اور پاشا سے مل کر کیا کہے گا، اور پاشا اگر آگے کوئی نئی چال گڑ کے بیٹھا ہوگا، اس کو کسی نئی چالوں میں اس کو الجھا دے گا، کیا ہوگا تناوش کے ساتھ؟ کبیر دادا مڑ کے تناوش کی بات سنے گا
یا نہیں, حقیقت تک پہنچ پائے گا یا نہیں. اگر حقیقت تک نہیں پہنچتا تو کبیر دادا اور تناوش کا ایک ہونا یہ ناممکن ہے. کیا ہوگا ان کے ساتھ, اور پاسیت چٹ کی موت کے بعد کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے کبیر دادا کے لیے, کیا ہوگا, ان حالات سے کیسے نپٹے گا, یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا. ایوب میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آیا. اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا تو پلیز اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے, کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اب ہمیں اجازت دیجئے, نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری. جزاکم اللہ خیر.